یاد میں جس کی نہیں ہو شیطانوں جام کو، یاد میں جس کی نہیں ہو۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی وہ ہے کہ جس کی شان خدا نے بھی بیان فرمائی، مصطفیٰ نے بھی بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں سے کہہ کر آپ کی منقبت میں اشعار سنے۔ چنانچہ مستدرک کے حاکم کی روایت ہے، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے حسان، کیا تم نے میرے ابو بکر کے بارے میں بھی کوئی شعر کہا ہے؟ کیونکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نعت خوان تھے، سرکار کی نعتیں پڑھتے تھے اور آپ کے اشعار بڑے مشہور ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے حسان، کیا میرے ابو بکر کے بارے میں بھی کوئی شعر لکھے؟ عرض کی جی یا رسول اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سناؤ۔ تو آپ نے دو شعر سنائے۔ آپ نے عرض کی وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ إِذْ صَعَدَ الْجَبَلَ وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ بَدَلًا۔ فرماتے ہیں کہ ابو بکر دو میں سے دوسرے تھے، ثانی اثنین دو میں سے دوسرے تھے، جب وہ اس اونچے مبارک غار ثور میں تھے۔ دشمن نے اس غار کو گھیرا ہوا تھا، پہاڑ پہ چڑھے ہوئے تھے، تو اس وقت اس غار میں جو دو ہستیاں تھیں ان میں سے دوسرے ابو بکر صدیق تھے، اور فرمایا وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ، اور ابو بکر وہ ہیں جو رسول اللہ کے محبوب ہیں۔ وَقَدْ عَلِمُوا مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ بَدَلًا، اور ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں ابو بکر کے برابر ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ نے جب یہ اشعار پڑھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ مسکراہٹ کی وجہ سے آپ کی مبارک داڑھی نظر آنا شروع ہو گئی، اور فرمایا اے حسان، تو نے سچ کہا، ابو بکر ایسے ہی ہے، ابو بکر ایسے ہی ہے، وہ رسول اللہ کے محبوب بھی ہیں، وہ کائنات میں سب سے افضل بھی ہیں، اور غار میں میرے ساتھ دوسرے یہی تھے۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ جن کی شان خود سرکار سنتے ہیں، اور آپ کے سامنے یہ کہا جاتا ہے کہ حضور کی نظر میں آپ کے برابر کوئی نہیں، اور سرکار فرماتے ہیں اے حسان، تو نے سچ کہا۔ ایک دوسری حدیث مبارک ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس من الناس احد امن علی فی نفسہ و مالہ من ابی بکر بن ابی قحافہ، فرمایا کہ کسی شخص نے
اپنی جان و مال میں مجھ پر اتنا احسان نہیں کیا جتنا ابو بکر صدیق نے کیا ہے. جان کے اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ جو میری خدمت کی ہے وہ ابو بکر صدیق نے کی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تو الفاظ مبارکہ ہیں، میرے اوپر احسان کسی نے نہیں کیا اتنا، لیکن ان کی طرف سے تو خدمت تھی. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے کسی اور کے مال نے نہیں دیا. اور ایک حدیث مبارک میں فرمایا کہ دنیا میں مجھ پر جس نے بھی احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، سوائے ابو بکر صدیق کے، کہ جو احسان انہوں نے کیے ہیں ان کا بدلہ میں قیامت کے دن ہی ادا کروں گا. تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فرشتوں میں بھی جو ملائکہ مقربین ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، حاملین عرش، ان کا مقام بڑا ہے. اور انسانوں میں جو نبی اور رسول ہیں ان کا مقام بڑا ہے. لیکن ان فرشتوں کے بعد اور انسانوں میں نبیوں کے بعد تمام انسانیت اور تمام کائنات میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی افضلیت پر بہت سے دلائل، بہت سی روایات موجود ہیں. میں ان کا ایک منفرد انداز میں کچھ خلاصہ جو ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ افضلیت کی وجوہات کیا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی متعدد وجوہات بنتی ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ جو افضلیت کا مدار ہوتا ہے کہ یہ اس سے افضل ہے، یہ فلاں سے افضل ہے، اس کا دار و مدار بندے کے ایمان کی قوت پہ ہوتا ہے. مومن تو ہم بھی ہیں، لیکن ہمارا ایمان اور اولیاء کرام کا ایمان بڑا فرق ہے. اولیاء کرام کا ایمان اور صحابہ کا ایمان بڑا فرق ہے. صحابہ کا ایمان اور نبیوں کا ایمان بڑا فرق ہے. تو ایمان کی قوت اور ایمان کی مضبوطی وہ چیز ہے کہ جو ظاہری اعمال برابر ہونے کے باوجود کسی کا مرتبہ بلند کر دیتی ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے روزہ ہے. روزے کے بارے میں عام طور پہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ روزے کے 3 درجے ہیں. ایک یہ ہے کہ روزہ عوام کا روزہ، ایک ہے خواص کا روزہ، اور ایک ہے اخص الخواص کا روزہ. عوام کا روزہ کیا ہے کہ صبح سے لے کر رات تک کھانا پینا کچھ نہیں، نہ کھانے پینے سے بچ کے باقی جو مرضی کرتے ہیں. خواص کا روزہ یہ ہے کہ صرف ان کے پیٹ کا روزہ نہیں، ان کی آنکھوں کا بھی روزہ ہے، ان کے کانوں کا بھی روزہ ہے، ان کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے. نہ کان خلاف شرع سنیں گے، نہ آنکھیں خلاف شرع دیکھیں گی، نہ قدم خلاف شرع چلیں گے، نہ ہاتھ خلاف شرع اٹھیں گے. ان کا پورے کا پورا وجود حالت روزہ میں ہوتا ہے. اور اخص الخواص کا روزہ یہ ہے کہ ان کا وجود روزے میں ایسا ہوتا ہے کہ رب کے سوا سب فراموش کر دیتے. اب اس روزے کا مقام اور پہلے روزے کا مقام، ان دونوں میں فرق آ جاتا. اسی طرح حج کو لے لیں. ایک حج وہ ہے جو نارملی ہم جیسے لوگ کرتے ہیں. حج پہ گئے، اول تو حج پہ جا کے جو صورت حال ہوتی ہے کہ جتنی باتیں وہاں کرتے ہیں شاید دنیا میں کہیں کرتے. فارغ ہوتے ہیں تو باتیں کرنی ہوتی، اور اگر کوئی بہت زیادہ اچھا آدمی ہے تو کم از کم یہ ہے کہ گناہوں سے بچ جائے گا، کچھ اچھے کام کر لے گا. لیکن جب زیادہ دن ہو جائیں گے تو گھر کی یاد ضرور ستانے لگے گی. لیکن جو حج پہ یوں جاتے ہیں کہ ان کا صرف بدن حج پہ نہیں جاتا، ان کی روح بھی ساتھ حج پہ جاتی ہے. وہ جب خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں
تو ان کا صرف سر خانہ کعبہ کے سامنے نہیں جھکتا، ان کا دل اور ان کی روح بھی خانہ کعبہ کے سامنے جھک جاتی ہے۔ اب تو یہ حج کرنے والے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی ایسے ایک حاجی کے صدقے اللہ تعالیٰ سارے حاجیوں کا حج قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ بھی حج ہی کرنے گئے ہوتے ہیں۔ تو عمل ایک ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ان کی قوت ایمانی ہے، جو ان کا تقوی ہے، جو خدا کے ساتھ محبت ہے، جو عبادت کا شوق اور جذبہ ہے، وہ ان کے عمل کے معیار کو بلند کر دیتا ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا ہے کہ اب جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کا مقام اتنا زیادہ ہوگا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا مقام یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اور آپ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جسے مرفوعاً روایت کہا جاتا ہے، اور یہی روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اسے موقوفاً کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض لرجح، فرماتے ہیں کہ اگر روئے زمین کے سارے مسلمانوں کے ایمان کو تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب سے بھاری ہوگا، ابو بکر کا ایمان سب سے بھاری ہوگا۔ تو جس کا ایمان جتنا مضبوط اس کا مقام اتنا بلند، اس کی عبادت کا ثواب اتنا زیادہ، اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایسا تھا کہ جسے آپ کہیں کہ جیسے پہاڑ گڑے ہوتے ہیں اس طرح آپ کا ایمان مضبوط تھا۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی لالچ اس ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ آپ کا ایمان ہی تھا، یہ آپ کی جو قلب کی رغبت تھی، یہ وہی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے قبول کی، سب سے پہلے آپ نے قبول کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، فرمایا کانا ابو بکر احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانا خیرنا وسیدنا، فرماتے ہیں کہ ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ رسول اللہ کو محبوب تھے، اور ہم میں سب سے بہتر تھے، اور ہمارے آقا و مولا تھے۔ اور پھر فرمایا کہ ابو بکر صدیق وہ سب سے پہلے مرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام کی دعوت رکھی تو اس نے مجھ سے دلیل مانگی کہ آپ کہتے ہیں میں خدا کا رسول ہوں، دلیل کیا ہے؟ فرماتے سوائے ابو بکر کی۔ میں نے ان کے سامنے ایمان کی دعوت پیش کی تو انہوں نے فوراً کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایمان تھا کہ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو اس کے ساتھ ہی دوسروں کو اسلام قبول کرنے پر لگ گئے کہ دوسروں کو قبول کروائیں۔ اور عشرہ مبشرہ جو صحابہ کرام میں سب سے افضل 10 صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے 5 کو دعوت دے کے مسلمان کیا، یعنی 10 ٹوٹل ہیں اور ان 10 میں سے ایک تو یہ خود ہے، بقیہ جو 9 بچے ان میں سے 5 کو آپ نے دعوت دی، ترغیب دی، سمجھایا اور اسلام قبول کروایا۔ ان میں کون کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ۔ ان 5 افراد کو آپ نے اسلام قبول کروایا، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ جو ان کے علاوہ تھے وہ جدا ہے، یہ تو وہ 10 کی جو کیٹیگری ہے یہ اس میں سے ہے۔ اس کے علاوہ کتنے صحابہ کرام وہ ہیں کہ جو آپ کے دستے مبارک اور آپ کی کوششوں کی وجہ سے مسلمان ہو گئے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایمان تھا۔ تو ایمان کی قوت
آپ کی افضلیت کی وجہ، اور یہی وہ ایمان کی قوت تھی کہ جو معراج کی آپ نے تصدیق کی تھی، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، تو کفار کو جب بتایا کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنی لمبی سیر۔ اب بھاگے بھاگے مسلمانوں کے پاس گئے کہ ان کو ورگلائیں، ان کو بہکائیں، ان کو اسلام سے پھیر دیں، اور معاذ اللہ کئی لوگ پھر بھی گئے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان میں سے کئی اسلام سے پھر بھی گئے۔ لیکن جب یہ سارے جمع ہو کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے سنا تمہارے ساتھی کیا کہتے ہیں، تمہارے صاحب کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ تمہارے ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا۔ فرمایا کیا واقعی کہتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں ہاں ہم نے خود سنا ہے، ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ فرمایا اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں اور بغیر کسی تردد کے ان کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ رات کے اندر وہ مسجد اقصیٰ گئے اور واپس بھی آ گئے، تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو؟ فرمایا میں تو روزانہ ان کی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں آسمان سے فرشتہ آتا ہے، میں کہتا ہوں آپ سچ فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا نے پیغام بھیجا ہے، میں کہتا ہوں سچ فرمایا۔ وہ کہتے ہیں فرشتے آئے، میں کہتا ہوں سچ فرمایا۔ وہ کہتے ہیں قرآن آیا، میں کہتا ہوں سچ فرماتے ہیں۔ جب میں روزانہ اتنی بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں تو اس بات کی تصدیق کرنے میں کیا جاتا ہے؟ اب دیکھیں کہ جہاں دوسرے متزلزل ہو گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان وہ تھا، فرمایا کہ اگر میرے نبی کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کا وہ ایمان اور وہ ایمان کی قوت تھی کہ جس کی وجہ سے آپ دوسروں سے افضل تھے۔ دوسری افضلیت کی وجہ جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان فرمائی، فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد و عورت سے پیدا کیا اور تمہارے کنبے قبیلے بنائے، برادریاں بنائیں۔ یہ کنبے قبیلے برادریاں بنانے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لتعارفوا، تاکہ آپس میں پہچان بن جائے، اس کا تعلق فلاں برادری سے ہے، اس کا تعلق فلاں برادری سے ہے۔ تو یہ جو تمہارے کنبے قبیلے برادریاں ہیں، ان کا مقصد ہے آپس میں پہچان باقی رہے۔ اس سے اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ کا فرق نہیں پتہ چلتا کہ یہ جناب شیخ صاحب ہے تو ان کا مرتبہ خدا کی بارگاہ میں زیادہ بلند ہے، اور یہ آرائی ہے تو ان کا مرتبہ کم ہے، یا یہ میمن ہے تو ان کا مرتبہ خدا کی بارگاہ میں زیادہ ہے، یا ان کے اندر آگے جو منی کاسٹ ہے اس کے اندر ان کا مرتبہ زیادہ ہے۔ فرمائے نہیں، یہ کنبے قبیلے برادریاں یہ تو پہچان کے لیے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو خدا کی بارگاہ میں مرتبے کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جس میں تقوی زیادہ ہے، جس میں خوف خدا زیادہ ہے، جو گناہوں سے بچنے والا زیادہ ہے، جس میں خدا کا ڈر زیادہ ہے، جس میں خشیت زیادہ ہے، جس میں خدا کی ہیبت زیادہ ہے، جو خدا کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا زیادہ ہے، جو خدا کی نافرمانی سے بچتا زیادہ ہے، جو خدا کی بندگی اور اطاعت میں لگنے والا زیادہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ اس کا زیادہ ہے۔ تو بتا دیا کہ سب سے زیادہ عزت والا اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ اب جب سب سے زیادہ تقوی والا ہے، وہ زیادہ عزت والا، زیادہ مرتبے والا، تو پھر اب سب سے زیادہ متقی کون ہے کہ جس کا مرتبہ زیادہ؟ خود قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ فرمایا کہ جہنم سے دور رکھا جائے گا اسے جو سب سے بڑا متقی ہے، جو سب سے بڑا متقی ہے۔ کون ہے؟ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ مال پاک ہو جائے،
اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ چکایا جانا ہو، وہ تو راہ خدا میں اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اپنے رب اعلیٰ کی خوشنودی حاصل کر لے، اور ان قریب اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ فرمایا سب سے بڑا متقی یہ ہے۔ اب یہ کون ہے؟ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ یہ آیت مبارکہ ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی تھی، جس میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے بڑے متقی کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ تو سب سے بڑے متقی ابو بکر صدیق ہیں، اور رب فرماتا ہے کہ جو سب سے بڑا متقی ہے خدا کی بارگاہ میں اس کی عزت بھی سب سے زیادہ ہے، اس کا مرتبہ بھی سب سے زیادہ ہے۔ اور یہ جو آیت مبارکہ ہے جو میں نے ابھی عرض کی ہے، اس کا شان نزول بھی یوں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان غلاموں کو خریدتے اور ان کو آزاد کر دیتے تھے، کیونکہ کفار ظلم کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی اور دیگر جو غلام صحابہ کرام تھے، کفار ان پہ ظلم کرتے، تو آپ مہنگا غلام خرید کر آزاد کر دیتے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ غلام تو اس لیے خریدا جاتا ہے کہ اس سے خدمت لی جائے، اس سے خدمت لی جائے، گھر کے کام کاج کروائے جائیں، لیکن یہ ابو بکر عجیب کام کرتے ہیں، غلام خریدتے ہیں، خرید کے آزاد کر دیتے۔ لگتا ہے کہ ان غلاموں کا ابو بکر پہ کوئی احسان ہے۔ ہوتا نا بعض وقت اس جنگل میں جان بچائی تھی، تو کہا ہو سکتا ہے کہ ان غلاموں کا ابو بکر پہ کوئی احسان ہے کہ جس احسان کا یہ بدلہ چکا رہے۔ اب ان کفار نے یہ جو اعتراض کیا وہ ابو بکر صدیق پہ کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، فرمایا کہ جہنم سے دور رکھا جائے گا سب سے بڑے متقی کو، جو مال اس لیے دیتا ہے کہ پاکیزہ ہو جائے۔ اور اب رب فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان غلاموں کا ابو بکر پہ کوئی احسان ہوگا، رب نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ چکایا جا رہا ہو، کسی کا کوئی احسان نہیں، تو پھر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، یہ اپنے رب اعلیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ اپنے رب اعلیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، یہ خدا کی خوشنودی چاہتے ہیں، یہ خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور خدا ان کو مژدہ سناتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب رب ان سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جنہیں سب سے بڑا متقی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ اب تقویٰ کیا تھا آپ کا؟ جس تقوی کا یہ مقام ہے، تقویٰ کہتے ہیں گناہ چھوڑنے کو، تقویٰ کہتے ہیں خدا سے ڈرنے کو، تقویٰ کہتے ہیں خدا کی بارگاہ میں پیشی کے احساس کو، دل کے اندر یہ تصور اور یہ خیال کہ میرے وجود سے کوئی خطا سرزد نہ ہو، مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، میں رب کی نافرمانی نہ کروں، کسی معصیت کا ارتکاب نہ کروں، اور گناہ تو دور کی بات ہے، اگر کوئی شبہ کی چیز ہے میں اس سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھوں۔ تقویٰ یہ ہوتا ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ کیسا تھا؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا ایک غلام آپ کے پاس دودھ لے کے آیا، اور اس نے آپ کو دودھ پیش کیا، آپ کو پیاس لگی تھی، بھوک لگی تھی، آپ نے وہ دودھ کا پیالہ لیا اور پی لیا۔ غلام نے کہا کہ حضور آج سے پہلے جب بھی میں آپ کو کچھ کھانے کو پیش کرتا تھا تو آپ پہلے پوچھا کرتے تھے کہ بھئی کہاں سے آیا، کہاں سے لے کے آئے ہو، آج آپ نے پوچھا نہیں، تو اب وہ بھوک لگی ہوگی تو اس لیے پوچھا نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بتا کہاں سے لیا؟ تو اس نے کہا زمانہ جاہلیت میں ایک مرتبہ کسی قوم کے پاس سے گزرا تو وہاں پر کوئی بندہ بیمار تھا، تو مجھے جو بھی الٹے سیدھے کو منتر جنتر آتے تھے میں نے پڑھ کے پھونک ماری، بندہ ٹھیک ہو گیا۔ آج عرصہ دراز کے بعد میں ان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے مجھے معاوضے کے اندر یہ دودھ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس بندے کے حق میں جائز نہیں تھا۔ ایک ہے شرعی دم، قرآن پڑھ کے اچھی چیزیں پڑھ کے دم کرنا، وہ جائز ہے،
ایک ہوتا ہے زمانہ جاہلیت کے منتر کو بتوں والے، کوئی دیویوں والے، کوئی دیوتاؤں والے، اس طرح کے پڑھنا، وہ حرام ہے اور اس کی اجرت بھی حرام ہے۔ لیکن وہ حرام کس کے لیے؟ اس غلام کے لیے جس نے کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی نہیں۔ اب جب آپ نے یہ سنا کہ جو دودھ اس نے مجھے پلایا یہ لے کر جہاں سے آیا تھا وہاں سے اس کا لانا صحیح نہیں ہے، اب اس کے بعد آپ نے اپنی انگلی اپنے گلے میں مارنا شروع کی، گلے میں مارتے رہے اور الٹی کرتے رہے، حتیٰ کہ اپنی طرف سے جو اتنی بھوک کے اندر جو ایک پیالہ دودھ پیا وہ سارے کا سارا نکال دیا، اور نکالنے کے بعد کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے مولا جتنے پر میں قادر تھا وہ میں نے کر دیا، اے مولا جتنے پر میں قادر تھا وہ تو میں نے کر دیا، اب جو تھوڑا بہت رگوں میں رہ گیا ہے وہ تو معاف کر دینا، جو تھوڑا بہت رگوں میں رہ گیا ہے مولا وہ تو معاف کر دینا، جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا۔ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ، کہ آپ کے لیے وہ حرام نہیں، آپ پہ اس کا حکم نہیں، حکم اس غلام پہ ہے، لیکن اس کا جو سورس تھا، جو اس کا ذریعہ تھا، چونکہ وہ غلط تھا، آپ نے یہ گوارا نہ کیا کہ ایسا لقمہ جو اس کے حق میں ناجائز تھا وہی کم از کم میری رگوں کے اندر باقی رہ جائے۔ اتنی بھوک کے اندر جو ایک پیالہ دودھ کا پیا، اپنے گلے میں انگلیاں مار مار کے سارا نکال دیا، اور پھر رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا جتنا کر سکتا تھا اتنا کر دیا، باقی تو معاف کر دے۔ یہ جو رب نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی کا حق ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا ہو سکتا ہے، یہ ہے اس پر عمل کہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا عمل کر کے دکھا دیا، جتنا ہو سکتا ہے اتنا عمل کر کے دکھا دیا۔ تو یہ وہ تقوی تھا کہ جس کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا مقام تھا۔ پھر اس کے بعد جو مقام و مرتبہ کی تیسری وجہ ہے، آپ کی افضلیت کی تیسری وجہ وہ ہوتی ہے کہ جس میں جتنی زیادہ خوبیاں ہیں اس کا مقام اتنا زیادہ ہے۔ ایک آدمی صرف نمازی ہے، دوسرا نفل نمازیں بھی پڑھتا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے، نفلی حج بھی کرتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، تو لازمی بات ہے کہ جو زیادہ عبادتیں کرنے والا ہے اس کا مرتبہ کم عبادت والے سے زیادہ ہو۔ اسی طرح جس میں ایک دو اچھی خوبیاں ہیں، عفو درگزر ہے، شفقت و محبت ہے، دوسرے میں اس کے مقابلے میں زیادہ اخلاقی خوبیاں ہیں تو اس کا مرتبہ زیادہ ہو۔ اب یہ جو نیکیوں میں سبقت لے جانا، نیکیوں میں آگے بڑھنا، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا، اللہ تعالیٰ سے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا کہ مہاجرین اور انصار صحابہ میں سے جو پہلے ایمان لانے میں سبقت لے گئے، جو پہلے ایمان لے آئے، نیکیاں پہلے کرنا شروع کر دی، فرمایا وہ اور جو ان کے پیچھے چلے گا اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اول وہ ہیں جو مہاجر اور انصار صحابہ ہیں، ایمان لانے میں سبقت لے گئے، نیکیاں کرنے میں سبقت لے گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور مدد کرنے میں سبقت لے گئے، آپ کے دین کی خدمت کرنے میں سبقت لے گئے۔ پہلے نمبر پہ وہ، دوسرے نمبر پہ وہ کہ جو ان کے پیچھے چلے، ایمان لانے میں، نیکیاں کرنے میں، تقوی اختیار کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا ان سے راضی ہے، یہ خدا سے راضی ہے۔ دوسری آیت مبارکہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنتیوں کی دو قسمیں بیان فرمائی۔ سورہ واقعہ کے اندر جنتیوں کی دو قسمیں، ایک ہے اصحاب یمین۔ اصحاب یمین وہ ہے جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ سے ملے گا، اور دوسرے ہیں مقربین۔ ایک اصحاب یمین، دوسرے مقربین۔
اصحاب یمین ہیں جو نیک لوگ ہیں، اور مقربین وہ ہیں جو خدا کا قرب پانے والے ہیں، جو خدا کا قرب پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے، فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ فرمایا کہ جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ تو سبقت ہی لے جانے والے ہیں۔ مفسرین نے اس کا معنی کیا، جو ایمان لانے میں سبقت لے جانے والے ہیں وہ جنت جانے میں بھی سبقت لے جانے والے ہیں۔ تو ایمان لانے میں سبقت لائے وہ جنت میں جانے میں بھی سبقت لے جانے والے۔ اور فرمایا یہ کون ہیں؟ فرمایا اولئک المقربون، یہ وہ ہیں جنہیں رب نے اپنے قریب کر لیا ہے، جنہیں رب نے اپنے قریب کر لیا ہے، فی جنات النعیم، نعمت کے باغوں میں۔ اور فرمایا ثلۃ من الاولین، جو پہلے والے ہیں، جو شروع امت ہے صحابہ کرام، فرمایا کہ ان میں تو ایک بڑا گروہ ہے مقربین کا، یہ جو بعد والے ہیں، جو صحابہ کے بعد والے ہیں جیسے ہم ہیں یا ہم سے پہلے والے جو گزرے، فرمایا قلیل من الآخرین، ان میں تھوڑے، کیونکہ وہ ایمان، وہ تقوی، وہ خوف خدا، وہ جذبہ ایمانی، وہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت، وہ اسلام کی خدمت، وہ دین پر وارفتہ ہونا، وہ خدا سے ٹوٹ کے محبت کرنا، وہ سب سے ٹوٹ کے خدا کا ہو جانا، وہ راتیں جاگنا، وہ اخلاص کے ساتھ رب کی عبادت کرنا، وہ راتوں کو روکے ساری ساری رات سجدوں میں پڑے رہنا، اور وہ صبح سحری کے وقت رب سے مغفرت کی دعائیں مانگنا، اور وہ ساری عبادتیں کر کے بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، یہ والی چیزیں جتنی پہلوں میں تھی بعد والوں میں کم ہیں۔ تو فرمایا کہ پہلوں کا تو بڑا گروہ ہے، بعد والوں کا تھوڑا ہے۔ وقلیل من الآخرین، ایسے ہی آج کے زمانے میں بھی ایسے ہیں، ایسے ہی لیکن تھوڑے ہیں۔ اور یہ کون ہیں؟ فرمایا اولئک المقربون، یہ مقرب ہے، یہ قریب والے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جنہیں رب اپنے مقام قرب سے نوازتا ہے، جنہیں رب اپنی شان کے لائق اپنے پڑوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اب جو سبقت لے جانے والا اور جو زیادہ خوبیوں والا ہے اس کا مرتبہ زیادہ ہے، جیسے قرآن میں فرما دیا اصحاب یمین نیکیوں والے، اور مقربین قرب والے، قرب والوں کا مرتبہ زیادہ۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان سنیے، بخاری اور مسلم کی حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں دو اکٹھی چیزیں خرچ کرے، دو اکٹھی چیزیں یعنی کہ جیسے دو چیزیں، ایک پورا سوٹ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، دو بندوں کو کھانا کھلا دیا، 2 ٹائم کا کھانا دے دیا، تو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو چیزیں اکٹھی خرچ کرے تو جنت کے دروازوں سے اسے آواز دی جائے گی، اے اللہ کے بندے یہ دروازہ تیرے لیے بہتر ہے، یہاں سے جنت میں چلا جائے۔ پھر فرمایا فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو نمازی ہوگا کہ جسے نمازوں کا شوق، نمازوں سے محبت، نمازوں کی رغبت اور نوافل کی کثرت، اور نماز میں اس کا دل بڑا جمتا تھا، تو جو نماز کا ذوق زیادہ رکھنے والا ہوگا اسے جنت کے اس دروازے سے آواز دی جائے گی جس کا نام ہوگا باب الصلاۃ، نماز کا دروازہ۔ اور فرمایا کہ جو اہل جہاد میں سے ہوگا اسے باب الجہاد سے آواز دی جائے گی، جیسے حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، یا آپ کہہ لیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی، تو جو اس کیٹیگری کے ہیں انہیں اس دروازے سے آواز دی جائے گی کہ تم ادھر سے گزر جاؤ۔ اور فرمایا کہ جو اہل صیام ہوں گے، جنہیں روزوں کا بڑا شوق ہوگا، جو گرمیوں میں روزے رکھتے ہیں، جو ہر پیر کا روزہ رکھتے ہیں، ہر جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، ایام 20 ہر اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، یا اور جو روزوں کے ایام آتے ہیں، بعد وہ ہیں جو پورا رجب روزہ رکھتے ہیں، پورا شعبان روزہ رکھتے ہیں، شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں، تو بعض کا شوق ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو روزوں والے ہوں گے انہیں باب الصیام سے آواز دی جائے گی، جو روزے والا دروازہ ان کو وہاں سے آواز دی جائے گی تم ادھر سے آ جاؤ۔ تو اب اچھا، اسی طرح بعض لوگ وہ ہیں جنہیں صدقے میں زیادہ مزہ آتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ بہت کرتے ہیں،
بڑا خرچ کرتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مال اس لیے کماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ جیسے بزرگوں نے روزوں کے بارے میں فرمایا، ایک بزرگ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ گرمیوں کے دن اور سردیوں کی راتیں مجھے بڑی پسند ہیں۔ گرمیوں کے دن اور سردیوں کی راتیں مجھے بڑی پسند ہیں، کیونکہ گرمیوں کے دن لمبے ہوتے ہیں تو روزے کی مشقت زیادہ ہوتی ہے، اور سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی ہیں تو عبادت کرنے کے لیے وقت زیادہ مل جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا ان کی سوچ، ہم تو گرمیوں کے روزے میں جو ہماری حالت ہوتی ہے ہمیں پتہ ہی ہے، لیکن جن کا ذوق عبادت زندہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ گرمیوں کے دن سردیوں کی راتیں، کیونکہ سردیوں کی راتیں میں عبادت کا وقت زیادہ ملتا ہے، اور گرمیوں کے روزے پہ روزے کی حالت میں زیادہ دیر تک رہنا پڑتا ہے۔ اب اسی طرح بعض لوگوں کو صدقے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، مسجد پہ، مدرسے پہ، غریبوں پہ، پریشان حالوں پہ، مقروضوں پہ اللہ کی راہ میں بہت دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ والے لوگ ہوں گے، انہیں باب الصدقہ سے آواز دی جائے گی، صدقے والے دروازے سے۔ جنت کے دروازے پہ لکھا ہوگا باب الصدقہ، تو وہاں سے آواز آئے کہ بھائی صاحب ادھر سے آ جاؤ، آپ کا دروازہ یہ سخیوں کا، یہ راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کا دروازہ یہ۔ اب جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، بی ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میرا باپ بھی قربان، میری ماں بھی قربان۔ یہ گفتگو کا انداز دیکھیں، یہ وہ ہیں جو ڈیلی ملنے والے ہیں، یہ جو روزانہ اور ایک مرتبہ نہیں 10-5 مرتبہ تو نمازوں میں ملتے تھے، اور اس کے علاوہ کتنی دیر سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے تھے، لیکن گفتگو کا انداز دیکھیں کہ جو محبت کی آگ ہے وہ ٹھنڈی نہیں پڑتی، عام گفتگو ہو رہی ہے، اور اس میں عرض کرتے ہیں بی ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پہ میرا باپ بھی قربان، میری ماں بھی قربان۔ یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ بھئی اتنے سارے دروازوں سے یوں کر کے آواز دی جائے گی، دروازہ تو ایک ہی کافی ہوتا ہے، کسی بھی دروازے سے بندہ جنت میں چلا جائے، لیکن یا رسول اللہ تب بھی یہ فرمائیں کہ کوئی ایسا بندہ ہے جسے ہر دروازے سے بلایا جائے گا، ایک سے نہیں، ہر دروازے سے۔ روزے والا دروازہ کہے گا جناب ادھر سے آ جائے، نماز والے کہے گا نہیں ہماری طرف سے آئیں، جہاد والا کہے گا نہیں ہماری طرف سے گزرے، صدقے والا کہے گا نہیں ہماری طرف سے آئیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم، ہاں ایسا بندہ بھی ہے کہ جسے جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور مجھے امید ہے ابو بکر تم انہی میں سے ہو، تم انہی میں سے ہو کہ جنہیں جنت کا ہر دروازہ بلا رہا ہوگا، یا ابو بکر صدیق ادھر سے آئیے نا، دوسرا دروازہ کہے گا نہیں ہمیں شرف دے، تیسرا دروازہ کہے گا نہیں ہم پہ کرم کرے، کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں کا تو یہ ذوق تھا، کسی کو نماز کا شوق زیادہ، کسی کو روزے کا شوق زیادہ، کسی کو جہاد کا شوق زیادہ، کسی کو صدقے کا شوق زیادہ۔ ابو بکر تو وہ تھے کہ جن کو سارے شوق تھے، جن کی نماز کو دیکھتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ ان جیسی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، جن کے روزے دیکھتے تھے تو پتہ چلتا تھا ان سے زیادہ روزے والا کوئی نہیں، جن کا جہاد دیکھتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ میدان جنگ میں جہاں سب سے زیادہ شدت ہوتی تھی وہاں کھڑے ہونے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ جن کے صدقے کو دیکھتے ہیں تو جن کے صدقہ و خیرات کی گواہی رب قرآن میں دیتا ہے کہ ان کا تو خرچ کرنا اپنے رب اعلیٰ کی رضا کے لیے، جن کا خرچ کرنا وہ ہے کہ جس پر سرکار فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس نے مجھ پہ خرچ کیا میں نے اس کا بدلہ دے دیا، سوائے ابو بکر صدیق کے کہ ان کا بدلہ میں قیامت کے دن ادا کروں گا، جن کے بارے میں سرکار نے گواہی دے دی کہ جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا کسی اور کے مال نے نہیں دیا، جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ ان سے بڑھ کر کسی نے اپنی جان اور اپنا مال میرے اوپر قربان ہی نہیں کیا۔ تو چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ آپ میں ہر ذوق اپنے اعلیٰ درجے پر تھا، جن میں آپ میں ہر شوق اور ہر عبادت کی لذت اپنے کمال کو تھی، تو جنت کے ہر دروازے سے آپ کو پکارا جائے گا کہ جناب یہاں سے جنت میں داخل۔ ایک اور روایت سنیے،
تاریخ دمشق کی روایت ہے، حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اچھی خصلتیں ہوتی ہیں، اچھی خصلتیں جیسے عفو درگزر، نرمی، شفقت، محبت، چہرے پر مسکراہٹ، دوسروں کی خیر خواہی، شرم و حیا، یہ جو اچھی خصلتیں ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 360 ہوتی ہیں، 360۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے اندر بھی کوئی ہے؟ یہ جو 360 ہے ان میں سے کوئی میرے اندر بھی ہے؟ کیونکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ فرمایا 360 خصلتیں ہوتی ہیں جس میں ایک بھی پائی جائے گی وہ جنتی ہے، جس میں ایک بھی پائی جائے گی وہ جنتی ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ ان میں سے کوئی میرے اندر بھی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تمہیں مبارک ہو، تمہارے اندر ساری خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ 360 خصلتیں ساری کی ساری تمہارے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اب جس میں خوبیاں زیادہ اس کا مقام زیادہ، جس میں اچھی خصلتیں زیادہ اس کا مقام زیادہ، جس کی نیکیاں زیادہ اس کا مقام زیادہ، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اس لیے سب سے بلند ہے۔ ایک اور حدیث میں مبارک عرض کرتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث۔ اب آپ نیکیوں کا جو جذبہ ہے، جو نیکیوں کا شوق ہے وہ دیکھیں، اور وہ جو قرآن کی آیتیں تھی والسابقون السابقون، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، اور وہ جو آیت مبارکہ تھی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو پہلے سبقت لے گئے، اور وہ جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے جو فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھ جاؤ، اور وہ جو قرآن میں فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ یہ جتنی آیتیں ہیں نیکیوں میں سبقت لے جانا، نیکیوں میں آگے بڑھ جانا، ایمان لانے میں سبقت لے جانا، اب اس کا ذرا منظر آپ دیکھیے گا۔ مسلم شریف کی روایت، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرماتے، محفل سجی ہوئی تھی، صحابہ کرام ستاروں کی طرح چمک رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے آج کسی کا روزہ ہے؟ صحابہ کرام سے پوچھا تم میں سے آج کسی کا روزہ ہے؟ سب خاموش۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے آج کسی نے کسی بیمار کی عیادت کی ہے، بیمار پرسی کی ہے، مزاج وغیرہ پوچھا کسی بیمار کے پاس جا کے؟ سارے خاموش۔ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آج کسی نے کوئی نماز جنازہ پڑھی ہے؟ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے پڑھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ سارے خاموش۔ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے کھلایا۔ ایک ہی دن جو پوچھا عرض کی یا رسول اللہ میں نے کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے میں ایک دن میں یہ صفات جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس میں ایک ہی دن میں یہ صفات جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہ جس نیکی کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ موقع موجود وہ نیکی کر دیا کرتے، وہ نیکی کر لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے تو کہتے ہیں نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، اسے تو کہتے ہیں جنت کی طرف جلدی کرنے والے، اسے تو کہتے ہیں کہ رب کی رضا کی طرف دوڑنے والے، اسے تو کہتے ہیں کہ رب کی بندگی اور اطاعت اور اس کے حکم کی طرف فوراً دوڑ پڑنے والے، اسے تو کہتے ہیں اپنا سب کچھ لٹا دینے والے۔ یہ تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جو نیکیوں میں آپ کا سبقت لے جانا، یہ جو ایمان لانے میں سبقت لے جانا، یہ جو ہر نیکی کی طرف آپ کا دوسروں سے آگے بڑھ جانا اور دل و جان سے نیکی کرنا، یہ وہ آپ کی صفات تھی کہ جن کی وجہ سے آپ کا مقام و مرتبہ تمام صحابہ کرام میں سب سے اوپر تھا۔
اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ابو بکر کے ایمان کو ساری امت کے ایمان سے تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب پہ بھاری ہوگا. یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. آپ کی جو ایمان کی قوت، آپ کا تقوی، خوف خدا، حلال و حرام میں تمیز کرنا، شبے کے مال سے بچنا، اور ایک شبے کا لقمہ چلا گیا تو اسے نکالنا اور اس پر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، عبادت کی کثرت، عبادت کا شوق، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، بیمار کی عیادت، نماز جنازہ، مسکین کو کھلانا، ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھنا، یہ وہ آپ کی سیرت مبارکہ ہے کہ جس کی پیروی کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں